جی السلام علیکم۔ آج اب جو ڈیٹیلز ہے وہ میں پاکستان آرمی میں کیسے اب کمیشن لے کر افسر بن سکتے ہیں اس کے حوالے سے اپنے نوجوان نسل کو جو ہے وہ ڈیٹیلز دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کس کلاس تک آپ کی تعلیم ہونا ضروری ہوتا ہے، آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے، یہ کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے اور اے جی کے اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان تمام لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ پاکستان آرمی میں بطور آفیسر وہ جوائن کر سکتے ہیں ایز اے کمیشن آفیسر۔ آفیسر جو بنتا ہے وہ آپ کا لیفٹیننٹ کے عہدے سے اس کو ٹریننگ کے بعد سب سے پہلے عہدہ گریڈ 17 کا دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیپٹن ہوتا ہے، پھر میجر، پھر لیفٹیننٹ کرنل، پھر کرنل، بریگیڈیئر، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ جو ہے وہ تمام کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے جو ایک وہ آرمی چیف کے طور پہ، تو اس کے لیے پرائم منسٹر اور پاکستان اس کو منتخب کرتا ہے اور وہ آرمی چیف کے عہدے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس میں جو ہے تفصیل دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل یہ بتا دوں کہ ہر سال مئی میں اور نومبر میں اس کے عموماً جو ہے اشتہار آتا ہے اور نیوز پیپر میں بھی آتا ہے، بڑے بڑے نیوز پیپر میں بھی۔ اس کے علاوہ آپ ان کی ویب سائٹ بھی پاکستان آرمی کی ہے، جوائن پاک آرمی .gov.pk، وہاں پہ بھی تفصیل آپ کو دی جاتی ہے۔ اور کسی بھی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر جہاں جہاں پاکستان میں ہے وہاں سے بھی آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفصیل ہم ساری بات کرتے ہیں، اس میں کس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2024 کے لیے جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ 25 مارچ 2024 سے لے کے 25 مئی 2024 تک آن لائن صرف جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ سیٹرڈے سنڈے کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے، فزیکلی وہاں جا کر آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہوتا سب سے پہلے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ کا سب سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ وہ 3 مئی 2024 سے 2 جولائی 2024 تک سیٹرڈے سنڈے اور چھٹی کے دن کے علاوہ کسی دن بھی ٹیسٹ کو لیا جاتا ہے۔ وہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہوتا ہے، پاک اسٹڈی ہے، اسلامیات ہے، آئی کیو کا ٹیسٹ ہے، اردو کا ہوگا، انگلش کا ہوگا، میتھمیٹکس کی کچھ چیزیں ہوں گی بیسک لیول کی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو جنہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں یا او لیول کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی سی اسٹڈی آپ کر کے جائیں تو بہتر ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو ان چیزوں کا۔ اور کرنٹ افیئرس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا پاکستان افیئرس کے حوالے سے آپ کی ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ آئیے، اور اس میں نیشنلٹی جو ہے وہ سٹیزن آف پاکستان، ڈومیسائل آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور جو کینڈیڈیٹس جن کے پاس دوہری نیشنلٹی یعنی گرین کارڈز ہیں، اقامہ ہیں، تو ان کو ایک نیشنلٹی کو چھوڑنی پڑے گی اور صرف پاکستان کی شہریت کو پھر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ او لیولس جنہوں نے بچوں نے کیا ہوتا ہے اور اے لیول وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل میں ابھی آپ کو ایلیجیبلٹی کنڈیشن میں بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے جس بچے نے بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، یہ جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو پی ایم اے کاکول میں 2 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، فزیکل سخت ٹریننگ ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، ساتھ انہیں ڈگری بھی گریجویشن کی دی جاتی ہے، اور تو اس کے علاوہ ان کو انتہائی ٹف جسمانی فٹنس کے اور مختلف جو ایک آفیسر کے لیے ٹریننگ ضروری ہوتی ہیں وہ ٹف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس جو آپ کی تعلیم کی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، یعنی ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جنہوں نے اے لیول وغیرہ کیا ہوا ہو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جو پاکستان کے جو آئی بی بی سی ادارہ ہے وہاں سے اکولیسی کے سرٹیفکیشن کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 17 سے 22 سال ایج ہونی چاہیے،
آپ کی 1 نومبر 2024 کو، اگر آپ اس 2024 کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یہ رول پھر اپلائی ہوتے ہیں 2025 کے لیے بھی، 2026 کے لیے بھی اور آن ورڈ۔ اور 3 ماہ کی ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے اپر لمٹ اور لوور لمٹ میں، یعنی کہ آپ کی اگر ایج 22 سے اوپر ہے تو 3 ماہ اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اگر 17 سے آپ کم ہیں تو 3 ماہ کم والا بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ جو 2 سال کے گریجویشن والے ہیں وہ بھی، اور پاکستان نیوی میں ایئر فورس میں جو لوگ سرونگ کر رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی ایج جو ہے وہ 17 سے 23 سال ہوتی ہے 1 نومبر 2024 تک، اگر اس سال اپلائی کریں، اور ان کو بھی وہی ریلیکسیشن 3 منتھس کی اپر اینڈ لوور لمٹس میں دی جاتی ہے۔ گریجویشن جن کو 4 سال کی جنرل کی ہوتی ہے، مثلاً بی ایس، بی اے آنرڈ، بی بی اے، بی پی اے، تو ان کو 17 سے 24 سال ان کی ایج کنسیڈر کی جا سکتی ہے 1 نومبر 2024 کو، اور ان کو کوئی کنسیشن نہیں دی جاتی۔ اور سرونگ جو آرمی میں، پاک آرمی میں سولجر کے طور پہ کام کریں اور ان کے ایجوکیشن سے وہ کمپلیٹ وہ فلفل کرتے ہیں، انٹرمیڈیٹ وغیرہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کو 17 سے لے کے 25 سال تک 1 نومبر کو ہونے چاہیے، اور ان کو بھی کنسیشن اور جو ہے ایجوکیشن میں نہیں دی جاتی۔ اچھا، اس میں منیمم ایف ایس سی یا ایف اے اور یا ایکویلنٹ یا آپ نے کیا 55% مارکس ہونے چاہیے، اور جن بچوں نے 60% کے اور یا بی اے، بی ایس سی، بی اے، بی ایس سی آنر یا بی پی اے کیا ہوئے 15 تو ان کے 50% اگر ایف ایس سی ایف اے میں ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کورس کے لیے۔ سرونگ سولجر جو ہیں ان کے لیے 50% مارکس ہونا ضروری ہے ایف اے، ایف ایس سی یا ایکویلنسی میں۔ اچھا، آپ نے اگر ایگزام دیا ہوا ہے سیکنڈ ایئر کا تو پھر آپ کو پارٹ 1 کے بیس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ہوپ سرٹیفکیٹ اپنے ادارے کے سربراہ سے لینا پڑے گا کہ میرے 55% جو مارکس ہیں ایٹ لیسٹ آ جائیں گے سیکنڈ ایئر کے رزلٹ میں۔ اور اسی طریقے سے ایف ایس سی اے لیول اور ایکویلنسی ہوتے ہیں، وہ جب رزلٹ آپ کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو وہ پھر سبمٹ کرواتے ہیں، جب رزلٹ کچھ ماہ کے بعد آ جاتا ہے تو اس وقت آدمی، اور اگر آپ کے 55% سے کم مارکس آ گئے تو پھر آپ فردر پروسیس اس کا نہیں جو ہے وہ اپلائی آپ اس میں نہیں جا سکتے، وہیں پہ آپ کے کلاسز جو ہے کمپلیٹلی اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ 55% جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو ضروری ہے، وہ جب تک آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی انٹرمیڈیٹ کے والے سے وہ آپ کو اس وقت تک آپ آگے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو بچے دو دفعہ آئی ایس بی کا ایگزام دے چکے ہوتے ہیں یا 3 بار فیلئر ہو چکے تھے انٹیلیجنس ٹیسٹ میں، وہ بھی ایلیجیبل ہوتے ہیں فردر پی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنے۔ اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے نیکسٹ ٹیسٹ جب بھی دینا ہوتا ہے تو 120 ڈیز کا گیپ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لوگ نہیں اپلائی کر سکتے جو ڈسمسڈ ہو یا ریموو کیا گیا ہو انہیں گورنمنٹ کی سروس سے، انکلوڈنگ آرم فورسز کی سروسز وغیرہ کو، یا وہ کسی کورٹ آف لا میں ان کو جو ہے اس سے کنوکٹیڈ ہوئی ہو، کنوکٹیڈ ان اے کورٹ آف لا فار اینی ایفنس، تو پھر بھی آپ نہیں اپلائی کر سکتے کہ آپ کو اخلاقی جرم میں یا آپ کو کسی جرم میں آپ کو کورٹ آف لا نے پنشمنٹ دی ہو، سزا دی ہو، تو وہ بھی لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور میڈیکلی انفٹ جو لوگ ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس کی وجہ سے، بی اور سی کی وجہ سے، وہ بھی ریکویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کو میں نے دے دی ہے۔ تو اس کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے میں یہاں پر سی ایم ایچ پیرا میں ایک میڈیکل ہوتا ہے، اس میڈیکل کے بعد آپ کا فردر جو ہے آپ کو آئی سی ایس بی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ آئی سی ایس بی کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آئی سی ایس بی کی میں آپ کو 5 دن کے لیے کوہاٹ میں، گوجرانوالہ میں ہیں، اور جہاں جہاں پہ پاک آرمی کے آئی سی ایس بی کے سینٹرز ہیں وہاں پر جا کر آپ کو 5 دن جو ہے وہ ابتدائی ٹیسٹ اور فزیکل ٹیسٹ اور تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس پروسیس میں جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد فائنل سلیکشن جو ہوتی ہے وہ تو جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو سے ہوتی ہے، لیکن آپ کا میرٹ پہ آنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون امیر ہے یا کس کے نمبر زیادہ ہیں۔ یہ بہت سارے بچے ایسے بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں آزاد نفی سے
کہ جو انتہائی غریب فیملی سے ہوتے ہیں، جن کا کوئی سورس نہیں ہوتا، جن کی پاس ایجوکیشن میں مارکس کم بھی ہوتے ہیں، مطلب زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ آپات آدمی ان کے کرائٹیریا بھی پورے اترتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد فائنل لسٹ جی ایس ٹو کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 2 سال کے لیے پی ایم اے کاکول بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کے بعد آپ کو، جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کسی بھی یونٹ میں، اور آپ کو جو کس شعبے میں جانا ہے وہ پاک آرمی کے اپنے صوابدید پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس شعبے کے لیے چنا جائے، تو اس میں پھر وہ اس شعبے میں آپ کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ بطور لیفٹیننٹ آپ کی جاب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فردر پروموشن جو ہوتی ہیں وہ کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، کرنل، بریگیڈیئر، وہ مختلف ادارے کے امتحانات ہیں، مرحلے ہیں، ان سے پاس ہونے کے بعد ہی آپ آگے فردر پروموشن میں جاتے ہیں۔ تو ایک بہترین کیریئر پاک فوج کا، جس میں آپ اپنے ملک کی سروس کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں بارڈرز پہ بھی، اس کے علاوہ ملک کے سرحدوں کے آپ امین ہوتے ہیں۔ آپ پہ پوری قوم فخر کرتی ہے کہ آپ وہ ایک بطور آفیسر یا سولجر آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر جگہ اس کی رسپیکٹ آپ کو دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اپلائی کرنے آپ کو بہترین اچھا سیلری پیکیج ہوتا ہے، آپ کو میڈیکل فری ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کا فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے۔ تو اس میں ضرور آپ اپلائی کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا، اگر آپ